بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، قاری محمد ساجد محمود آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ ناظرین، آج کا موضوع بڑا اہم ترین موضوع ہے اور جو سارے مسلمانوں کے لیے ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن خاص کر کے جو حفظ القرآن کے طلباء ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ عام طور پر طلباء، والدین اور اساتذہ یہ تینوں ہی اس اہم ترین موضوع کو ذہن نشین نہیں رکھتے، اور جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ تجربے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بہت سے طلباء تعلیم سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، اور آپ نے بھی یقینی طور پہ یہ سنا ہوگا کہ بچوں نے قرآن پاک حفظ شروع کیا، کچھ عرصے بعد کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم سے نہیں ہوتا، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، یاد ہوتا نہیں، گھر میں یاد ہوتا ہے، قاری صاحب کو، استاد محترم کو سنانے لگتا ہوں تو بھول جاتا ہے وہاں پہ۔ تو اس کی بڑی ایک بنیادی وجہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وجوہات تو اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو میرے خیال میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹے آپ نے کس قرآن پاک پہ حفظ کرنا ہے، کیا 16 سطروں والے پہ کرنا ہے، 18 والے پہ پڑھنا ہے یا 20 والے پہ پڑھنا ہے۔ تو یہ چیز عموماً اساتذہ بتانا میرا خیال ہے بھول جاتے ہیں، اور والدین کو تو پہلے ہی اس بات کی خبر نہیں ہوتی، اور بچہ بھی بالکل نیو ہوتا ہے، تو نتیجتاً اس کا نقصان بچوں کو ہی ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ بچے گھر میں ایک قرآن پاک پہ پڑھتے ہیں اور وہ 20 لائنوں والا ہوتا ہے، مدرسے میں جا کے، انسٹیٹیوٹ میں جا کے، ادارے میں جا کے، اکیڈمی میں جا کے پڑھتا ہے، وہاں پہ 16 سطروں والا ہوتا ہے۔ مسجد میں جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی 18 سطروں والے پہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بچے کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس قرآن پاک پہ حفظ کرنا ہے اور میں نے پھر اسی سے پڑھنا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بچہ جس قرآن پاک پہ بھی پڑھے وہ ایک ہونا چاہیے، گھر میں بھی وہی ہو، اکیڈمی میں بھی، مدرسے میں بھی، مسجد میں بھی، جہاں کہیں بھی وہ جائے وہ اس کی جو سطریں ہیں وہ سیم ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے اس کا ایک نقشہ ہوتا ہے جو بچے کے ذہن میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو اگر وہ گھر میں 20 لائنوں والے پہ پڑھے گا، یاد کر کے جائے گا، تو مدرسے میں 16 سطروں والے پہ پڑھے گا، وہ نقشہ ہی اس کے ذہن سے محو ہو جائے گا اور بچہ کنفیوز ہو جائے گا۔ تو اچھی طرح سے اس کے ذہن میں وہ تصویر ہی نہیں بیٹھے گی جو بیٹھنی چاہیے۔ آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے مزید تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔